اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت الی آخر. یہ جو ہے وہ آج سورہ تکویر کی جو ہے وہ ہم تفسیر پڑھنے والے ہیں. اور جہاں تک اس سورہ کے نام کی بات ہے تو اس سورہ کا نام جو ہے وہ اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے نا، اس میں وارد ہوا ہے کوبرت کا لفظ، ہے نا. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ لپیٹنا، موڑ دینا. تو اسی کے جو مصدر ہے اس کا تکویر، اسی پہ اس کا نام جو رکھا گیا ہے سورۃ التکویر. واضح انشاءاللہ. سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب ثواب الاعمال، کس کی کتاب ہے یہ؟ ثواب الاعمال، شیخ صدوق کی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یہ دو کتابیں ہیں. تو اس کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام سے جو ہے وہ شیخ صدوق نے روایت کی ہے. حالانکہ یہ ہم روایت اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ عبسہ کی تفسیر میں، ہے نا، کہ کیا کہا تھا وہاں پر کہ جو شخص سورہ عبسہ و تولی اور سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا اس پر خداوند عالم کا خاص سایہ رحمت رہے گا، ہے نا. تو یہ بہرحال اس کو بھی شامل ہے اس سورہ میں، چونکہ ایک بات. اور ایک جو خاص فضیلت اس حوالے سے ہے وہ تفسیر مجموع البیان میں ابی بن کعب سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ اذا الشمس كورت اعاذہ اللہ ان یفزعہ حین ینشر صحیفتہ، کہ جو شخص سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو نشر کیا جائے گا، سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وقت خداوند عالم ایسے شخص کو، یعنی اس سورہ کی تلاوت کرنے والوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. واضح انشاءاللہ. اور آپ اس کی عظمت کا اندازہ، جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر دو چار حدیثیں بھی ہو جائیں تو بہتر ہے، تو میرے پاس وہ تھی تفسیر کیا کہتے ہیں نور الثقلین، یہ بھی تفسیر روائی ہے. تو اس میں سے دیکھتے ہیں دو چار حدیثیں جو ہیں جو بہت مطلب یعنی قابل بیان ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. راوی کا بیان ہے کہ قلت یا رسول اللہ اسرا الیک الشیب. یہ سنیے مطلب ہولناکی اور عظمت، کہ راوی کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول بہت جلدی میں آپ کے چہرے پر جو ہے کیا ہے بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں، بہت جلدی آپ جو ہے بوڑھے ہو رہے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ مجھے ان سوروں میں جو ہے وہ کیا ہے بوڑھا کر دیا. کون سے؟ سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون، اور انہی میں سے محل شاہد جو ہے وہ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ التکویر، یعنی اذا الشمس كُوِّرَتْ. کیوں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس طریقے کی قیامت کی ہولناکی ان سوروں میں ذکر کی گئی ہے کہ حتیٰ کہ پیغمبر بھی جو ہے وہ اس کی عظمت سے، اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس کا اثر جو پیغمبر کی ذات پر بھی دکھ رہا ہے. تو ہم اور آپ کیا ہیں، ہم آپ کی بساط کیا ہے نہیں. بل یہ ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے وہ مطلب سر پیچی کرتا ہے، انسان جو سرکشی کرنے والا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ان سوروں کی عظمت ہے اور فضیلت ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک اس سورے کے مطالب کی بات ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اس سورے میں خداوند عالم نے گزشتہ سوروں کی طرح اس سورے میں بھی کیا ہے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ 2 چیزیں ہیں جس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. ایک کیا ہے حیات بعد از موت، یعنی قیامت کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہے، اور دوسری چیز پیغمبر اسلام کی رسالت. ٹھیک ہے، یعنی قسمیں کھا کر پیغمبر کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے. اور وہ جو کفار و مشرکین ان پر تہمتیں لگایا کرتے تھے، ہے نا، کہ آپ الیاذ باللہ جو ہے مجنون ہیں، آپ جو ہے کیا ہے مثلا شاعر ہیں، ان سب باتوں کو خداوند عالم نے رد کیا ہے. تو ان دونوں پیٹرن کو دیکھ کے، ان دونوں موضوعات کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ یہ سورہ کیا ہے مکی زندگی میں ہے، اور مکی زندگی میں بھی ابتدائی ایام میں، ابتدائی رسالت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کیا کہ ابتدا میں جب اعلان رسالت ہوا تو اس وقت اس طرح کے سورے آتے تھے کہ جس میں زیادہ تر پیغمبر کی رسالت، خداوند عالم کی وحدانیت اور قیامت کے متعلق جو کیا گفتگو کی جاتی تھی، چونکہ ان سب کا تعلق جو کیا ہے عقیدے سے ہے. جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو اس کے بعد جو عمل کی طرف جو کیا ہے دعوت دی گئی ہے. واضح انشاءاللہ.
پھر جو ہے کیا ہے قیامت کے متعلق جو اس میں گفتگو کی گئی ہے. پھر جو ہے کیا ہے آپ کو اسی سورہ میں آپ کو ذکر ملے گا حساب و کتاب کے متعلق کہ مطلب کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں جو ہے کہ دائیں ہاتھ میں صحیفہ دیا جائے گا, کچھ ہوں گے کہ ان کو جو کہ بائیں ہاتھ میں صحیفہ دیا جائے گا, اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے, کہ پھر جو انسان کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے دنیا کے لیے اپنے آپ کو کچھ ذخیرہ نہ کرے, اس لیے کہ اصل میں یہ دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, بلکہ اس کو مطلب اس کی حیثیت یہ ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا یہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ جانے والا ہے نہیں. پھر جو پیغمبر اسلام پر تہمتیں لگایا کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے کہ مثلا بعض کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو کیا ہے انہی کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ نہیں, یہ جو ہے وہ ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ملائکہ جو لے کر روح الامین لے کر جو ہے نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وما هو علی الغیب بضنین, اس طرح کی آیتیں ہیں اس میں. پھر جو دیوانہ کہا کرتے تھے پیغمبر کو, اس کی جو ہے کیا ہے تاکید کی گئی ہے اس حوالے سے کہ پیغمبر جو ہے ہمارے اعوذ باللہ کے مجنون نہیں ہیں, بلکہ ہمارا پیغمبر جو کیا ہے وہ ہے کہ جس نے حقیقی طور پر ملائکہ کو دنیا میں بھی مشاہدہ کیا ہے, اور جب معراج پر گیا تھا تو اس میں بھی اس نے ملائکہ کو دیکھا ہے. تو خلاصہ مطلب یہی ہے کہ اس سورہ میں دو چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے, قیامت اور جو پیغمبر کی رسالت. ٹھیک ہے, اب آئیے اب قیامت کی ہولناکی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یعنی کیا زمانہ ہوگا, بلکہ یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ انسان تو انسان, اب تک تو ہم انسان کی کیفیت پڑھ رہے تھے اور اس کی کیفیت سنیے گا, اور کہہ رہے کہ نہیں انسان نہیں بلکہ حیوانوں پر بھی, وحشیوں پر بھی قیامت کا اثر ہوگا. ابھی تفسیر میں پڑھ رہے تھے کہ وحشی جانور درندے جو ہیں وہ آپس میں کبھی جمع نہیں ہوتے ہے نہیں, وہ کبھی ایک کیوں, اس لیے کہ جہاں اب جیسے سانپ ہے کسی دوسرے جانور کے ساتھ نہیں, شیر ہے کسی اور دوسرے جانور کے ساتھ نہیں, کیونکہ اس کا کام ہی ہے چیر پھاڑ کر کھا جانا. لیکن حیوانوں کے اندر ایک صفت, درندوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے کہ جب کبھی جنگل میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے, جیسے کیا مثلا سیلاب کا آ جانا یا پھر جو آگ لگ جانا, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں جب جنگلوں میں ہو جایا کرتی ہیں تو حتیٰ درندے بھی جو کیا ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت کیا ہے ایک دوسرے کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں, بلکہ کیا ہے بلکہ وہ اس مشکل سے نکلنے کا جو کیا ایک دوسرے سے حل تلاش کرتے ہیں. اس طرح کی بہت سی کہانیاں بھی جو ہیں آپ نے سن رکھی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد کیا ہے, کہنے کا مقصد تو یہ, تو اب اس دیکھیے کہ مطلب یہ مشکل کتنی بڑی مشکل ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اسی سورہ میں ایک آیت آئے گی کہ حتیٰ کہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر جو وحشی جانور ہیں وہ بھی جو کیا ہو جائیں گے, حشرت یعنی ایک جگہ جو کیا جمع ہو جائیں گے. بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. جی, سب سے پہلی آیت ہے اذا الشمس کوورت, جب آفتاب کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا, سورج کو. ٹھیک ہے, کوورت معنی خود کہہ رہے ہیں, قوت یعنی لفت یعنی لپیٹ دینا, موڑ دینا. فرفعت تو اس طریقے سے آسمان وہ سورج جو کیا ہے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بلکہ رفعت کی تشریح جو ہے کیا ہے آپ کو مطلب اوپر چلا جائے گا. اب ہمیں بھی روایتوں میں پڑھا ہے, ہاں اوپر چلے نہیں کیا ہوتا ہے, نہیں جب کہ ابھی جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اوپر کی طرف آسمان کی طرف جو کیا ہے چلا جاتا ہے. مطلب یعنی یہ جب نہیں عفواً یہ نہیں, بلکہ جب اس کو لپیٹا جائے گا تو یہ فروفیت یہ اوپر کی طرف اٹھا لیا جائے گا. تو کس طریقے سے کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے, یہاں تک کہ ساتوں آسمان سے اٹھ کر جو کیا ہے عرش خداوندی کے پاس چلا جائے گا. اس طرح کا مضمون جو کیا ہے وارد ہوا ہے. بات ان شاء اللہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کل بھی اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ چونکہ صاحب تفسیر شبر, ٹھیک ہے, یعنی سید عبداللہ شبر, یہ جو کیا ہے مطلب یعنی روایتوں وغیرہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے. تو حتیٰ کہ آپ ان کی عبارتوں کو بھی دیکھ لیجئے گا, عبارتوں اور تفسیر کو پڑھیں گے نا, جو روایتی تفسیریں ہیں, تو یہ روایت ان کی عبارتیں جو کیا ہے اشارہ ہیں تفسیر کی طرف, سمجھ رہے ہیں, جو اقوال وغیرہ تو وہ تفسیر کی روح سے جو کیا گفتگو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر موقع ملے تو انشاءاللہ ہم آخر میں یہ بات پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کہ کیسے مطلب پیغمبر نے فرمایا کہ کیسے ساتوں آسمان پہ یہ چلا جاتا ہے. خیر, لفت فروفیت تو کیا ہو جائے گا, اس کو موڑ دیا جائے گا, پھر یہ اٹھا لیا جائے گا. او تو ویا ذوءھا المنبسط, یا پھر یہ کہ مطلب کیا جب اس کو موڑ لیا جائے گا تو اس کی جو پھیلی ہوئی کرنیں ہیں, جو روشنی ہے وہ کیا ہے وہ ختم ہو جائیں گی. جی,
تو یعنی جو کسی چیز کو پھیلی ہوتی ہے نا تو اس کو موڑ دینا کہتے ہیں، جی سمیٹ لینا. جی. او القیت، یا پھر کیا اس کو پھینک دیا جائے گا، یعنی پھر اب جو ہے وہ یہ سورج جو ہے کیا کام کے لائق نہیں ہوگا، یعنی اس کی روشنی وغیرہ نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ حالت ہوگی. سب سے پہلی حالت کیا ہے، یعنی یہ آج جب قیامت آئے گی تو یہ چاند و سورج پر بھی اس کا اثر ہوگا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ کیا ہیں وہ گر پڑیں گے. انقدرت یعنی کیا مطلب، یعنی انقضت، ختم ہو جائیں گے. او ازلمت، یا پھر جو ہے کیا ہے ٹوٹ جائیں گے، یا پھر جو کیا ہے اندھیر، یعنی وہ جو ستارے کی جو وہ ہے کہ روشنی دیتا ہے، منور ہوتا ہے، وہ پھر اندھیرا ہو جائے گا. یعنی پوری دنیا سمجھ لیجیے جب قیامت آئے گی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نہ سورج سے روشنی، نہ چاند، نہ ستارے جو ہے کیا ہیں منور رہیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پھر اس وقت کے جب پہاڑ جو ہے کیا ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے، سیر کرنے لگیں گے. کہاں پر؟ فی الجو، فضا میں. فَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو پہاڑ جو ہے وہ قیامت میں اس طریقے سے کیا کریں گے، وہ جب قیامت آئے گی تو اس طریقے سے پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں پرواز کریں گے، اڑنے لگیں گے جیسے کہ بادل جو کیا ہے گزر رہا ہو. اور اس مضمون کا ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ہے نا، کہ لوگ سمجھیں گے کہ پہاڑ ہے جبکہ وہ سحاب سمجھیں گے، ہے نا، پانی سمجھیں گے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ روئی کی مانند جو ہے کہ ہوا میں پرواز کریں گے پہاڑ. یہ سب بھی مضمون ملتا ہے. واضح. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ فِي الْجَوِّ فِي الْفِضَاءِ فَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اس کے بعد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی دیکھیں کہ قیامت کا اثر ہر اس پر، ٹھیک ہے. اور جب اشار، یہ جمع ہے اشرا کی، اشار کسے کہتے ہیں؟ الناقۃ الحامل اتی علیہ عشرۃ اشہر. اشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو حاملہ ہو. واضح، آپ کھول دیجیے. جو حاملہ ہو اور 10 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو. ٹھیک ہے. کون ہے؟ علیکم السلام. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ایک بار پھر سے پڑھ دیتا ہوں. ہاں. وَإِذَا الْعِشَارُ، یہ اشار جمع ہے کس کی؟ اشرا کی. ٹھیک ہے. اور کسے کہتے ہیں اشار؟ کہ اشار ہاں اس اونٹنی، اس حامل اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے بطن میں، یہ اشر سے اشارہ ہی اس بات کر رہا ہے کہ جس کے بطن میں کیا ہو، 10 مہینے کا بچہ ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ، وَإِذَا الْعِشَارُ، تو جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو عطلت چھوڑ دیا جائے گا. اب اس کو کیا مطلب، کس بات کا اشارہ ہے؟ تو آپ تفسیر ملاحظہ کریے تو اس میں ملتا ہے کہ عرب یوں تو اونٹنی کو بہت آج کے زمانے کی سمجھ لیجئے کیا ہے وہ، یعنی کہ کوئی مطلب کیا ہے گاڑی والا ہے جس کے پاس جو قیمتی گاڑی ہے، تو جس کے پاس جتنا زیادہ اونٹ رہا کرتا تھا اس زمانے میں وہ اتنا زیادہ پیسے والا سمجھا جاتا تھا. لیکن ان میں بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ خاص طور سے اگر کسی کے پاس 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی ہوا کرتی تھی تو وہ اس کا خاص خیال رکھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی. چونکہ اب ولادت قریب ہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس دو اونٹ کا وہ مالک ہونے والا ہے. ایک تو ماں ہے ہی اور بچہ ہونے والا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا تاکہ بچہ صحیح و سالم ہو جائے. اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس کا بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا. لیکن قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی کہ جس کو عرب بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے نا، اس اونٹنی کو بھی کیا انسان یوں ہی کھلے میں چھوڑ دے گا کہ جہاں جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. بات واضح انشاءاللہ. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، انسان کی عقل جو ہے کام کرنا بند کر دے گی. دیکھیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ٹھیک ہے. عطلت یعنی اہملت، یہ چھوڑ دیا جائے گا اس کو، ہے نا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور قیامت ہی کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب کیا ہوگا، جب اس سے پہلے اشارہ کیا تھا اس طرف کہ جب درندے حیوان جو ہیں کیا ہیں وہ جمع ہو جائیں گے. حشر کو حشر اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس میں جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں جمعت بعد البعث للقصاص. ٹھیک ہے. یعنی جب اب حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اشارہ جو ہے کیا ہے، اب اس میں اختلاف ہے، ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اس میں اختلاف ہے. انہوں نے اشارہ کیا ہے تو اس کے وجہ سے ہمارے بعض مصنفین مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اہل سنت کے اختیار ہے، یہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے.
کیا؟ اب دیکھیے کیا مسئلہ ہے. ایک معنی تو وہ بیان کیا جو ہم نے بھی اس سے پہلے، اس کو پھر سے دہراتا ہوں چونکہ آپ میں سے نہیں تھے کچھ. کیا پہلا معنی کیا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب درندے جمع ہو جائیں گے. تو اب اس ایک تفسیر کیا ہے اس کی؟ درندے جمع ہو جائیں گے کیا مطلب ہے؟ یعنی بھی بتایا تھا کہ ہاں عام طور سے درندے کبھی جنگل میں ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کب جمع ہوتے ہیں؟ جب کوئی بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے جنگل میں، کہیں آگ لگ گئی، کہیں سیلاب آ گیا، اب یہ کہ جنگل رہنے لائق نہیں ہو گیا، تو سب جو کیا ہے جمع ہو جاتے ہیں. اور وہی کہ جو ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر تلے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اس مشکل سے کیسے دور ہوا جائے اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب کہ یہ اتنی بڑی مشکل ہوگی، جب تو ستارے سیارے سب، تو اس وقت کیا ہے؟ درندے جمع ہو جائیں گے. تو ایک تفسیر یہ ہے، ہو سکتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت یہ سب جمع ہو جائیں گے. دوسرا معنی کہ جو فخر رازی نے اپنی کتاب میں اس کو اشارہ کیا ہے کہ خداوند عالم جو کیا ہے یعنی قیامت میں حتیٰ درندوں کو بھی کیا کرے گا؟ محشور کرے گا. اور اہل سنت جو کیا کرتے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ اس بات کے ہم، حالانکہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حتیٰ حساب و کتاب ان سے بھی ہوگا، درندوں سے. کیا مطلب؟ اگر کسی سینگ والے نے بنا سینگ والے کو نقصان پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو کل چل کر قیامت میں ان کو بھی حساب دینا ہوگا. تو کیا اب حساب کیا ہوگا؟ اب اس کا حساب یہ ہوگا کہ مطلب جس کی سینگ تھی، بنا سینگ والے کو اس کی سینگ توڑ دی جائے گی تاکہ وہ اس سے قصاص لے سکے، اپنا بدلہ لے سکے. بات انشاءاللہ. تو یہ بات ہے بہرحال. لیکن ہمارے بعض مفسرین نے اس کو رد کیا ہے، کہا کہ حساب و کتاب ہونا یہ سب کیا ہے، یہ فرع ہے کس بات کی؟ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان عقل مند ہو، تکلیف ہو، اور جانور جو عقل نہیں رکھتے لہٰذا ان سے یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ اختلاف ہے، لیکن دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن مصنف نے کہا جو میں بعد الباس ہے للقصاص، ٹھیک ہے، یہ قصاص کے لیے کیا کریں گے؟ جمع کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ جب قیامت آئے گی زندہ ہونے کے لیے، بعد میں زندہ کرنے کے بعد، تاکہ جس نے جس کو نقصان پہنچایا ہے ایک دوسرے کا بدلہ لے سکے. بات انشاءاللہ. لیکن میرے حساب سے وہ والا معنی زیادہ قریب لگ رہا ہے. کون سے پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی یعنی قیامت ابھی آئی نہیں ہے، اور یہ بعد البعث کی بات ہو رہی ہے. اور ابھی کیا ہے، جب آثار ہونے لگیں گے تو کیا ہے اس وقت یہ ہوگا کہ جب اندھیرا ہو جائے گا ہر طرف، جب ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی، ہے نا، جب پہاڑ اڑنے لگیں گے تو اس وقت کیا ہے صحیح انسان بھی جو کیا ہے، وہ حیوانات بھی جو کیا ہے جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب کیا ہے سمندر جو کیا ہے آگ اگلنے لگیں گے. ٹھیک ہے، جب سمندر کیا ہے بھڑک اٹھیں گے، شعلہ آور ہو جائیں گے. او قدت نارن، سمندروں کا. او ملئت بفتح بعضها بفی بعض حتی تصیر بحرا واحدا. یا پھر یہ ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سمندر جو کیا ہے بھر جائیں گے. کیسے؟ اس طریقے سے کہ یہ کیا ہے، ایک طرح سمجھ لیجئے کہ خداوند عالم نے اپنے نظام کے تحت جو کیا ہے ان سب کو روک رکھا ہے کہ پانی جو کیا ایک حد تک ہی مطلب وہ آتا ہے. لیکن جب قیامت آئے گا، جب قیامت ہوگی تو اس وقت کیا ہے، اس وقت سارے حدود کو جو ہے کیا کھول دیا جائے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا جو کیا ہے بس پانی ہی پانی ہو جائے گی. تو ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے. بات انشاءاللہ. اور بعض وہ بھی معنی ہے کہ سمندر کے نیچے بھی تہوں میں جو کیا ہے وہ شعلہ وغیرہ وہ ہوتا ہے، مطلب جلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کبھی پھوٹتا ہے، تو آپ نے دنیا میں مثالیں اس کی دیکھی گئی ہیں. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. بات انشاءاللہ. او ملأت بفتح بعضها فی بعض حتی تصیر بحرا واحدا. یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی دیکھیں نا کہ مطلب کیا ہے، ایک مطلب بحر ہند ہے تو کہیں بحر کچھ ہے، بحر نجف ہے تو کہیں کچھ ہے، لیکن اس وقت کیا آئے گا، سب کے سب جو کیا ہے ایک ہی پانی ہو جائے گا. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو کیا کیا جائے گا، نفسوں کو ملا دیا جائے گا. یعنی کس سے؟ جسموں سے. اب انسان کو محشور کیسے؟ انسان کے جسم میں روح جو کیا ہے واپس پلٹ آئے گی. قرنت بِأَجْسَادِهَا او بِأَشْكَالِهَا او أَعْمَالِهَا او بِجَزَائِهَا. یعنی کب؟ یعنی اس دن کہ جب جو کیا ہے نفسوں کو ان کے جسموں سے ملا دیا جائے گا. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ کہ جو جس کی شکل ہے وہ اپنے شکل پر واپس پلٹ آئے گا، یا جس نے اعمال کیے ہیں اپنے نفس سے وہ اسی اعمال کے اوپر کیا ہے واپس پلٹ آئے گا. یا پھر او بجزائها، یا وہ ہر نفس کو اس کی جزا جو کیا ہے دے دی جائے گی. واضح انشاءاللہ.
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ٹھیک ہے. اور جب موعودتوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ المدفونۃ حیۃً، یعنی وہ لڑکیاں کہ جو دور جاہلیت میں کیا ہیں یا ابھی بھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یعنی وہ کہ جو لڑکیاں زندہ درگور کی گئی ہیں، سُئِلَتْ، ان کے متعلق جو کیا ہے سوال کیا جائے گا. کس سے؟ ان سے، ان کے قاتلین سے، جنہوں نے ان کو زندہ درگور کیا ہے، ان سے پوچھا جائے گا. دیکھیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ یعنی المدفونۃ حیۃً، وہ کہ جنہیں دفن کر دیا گیا زندہ، سئلت، ان سے ٹھیک ہے. تو ان کے متعلق کیا ہے سوال کیا، مجہول پڑھنا ہے، اور آیت میں مجہول والی دعا بھی. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہاں پر سألت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی سوال کرنے والی خود لڑکیاں ہوں گی، وہ سوال کریں گی کہ تم نے کس جرم سے، کس بیس پر جو ہمیں زندہ درگور کیا، کیا ہم زندہ رہنے کے حقدار نہیں تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ یعنی موعودۃ یعنی المدفونۃ حیۃً، ٹھیک ہے، سئلت، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. تبکیتاً لقاتلہا، تبکیتاً یعنی کیا؟ یعنی بکم کا مطلب سنا ہوگا آپ نے، بکم یعنی خاموش کرنا. تو سامنے والے کو، ان کے قاتل کو خاموش کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں انہیں جو ہے وہ کیا. وعن علی علیہ السلام بالبناء الفاعل، مولا کائنات سے مروی ہے کہ نہیں اس کو سألت نہیں یعنی مبنی للمجہول نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مبنی وہ پڑھنا ہے، یعنی سألت پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب تو فرق کے معنی میں کیا فرق ہوگا؟ یہ سب سوال ہو سکتا ہے آپ سے آیا. کہ معنی میں یہ ہوگا کہ اب اگر اسے کو خدا بند عالم سوال کرے گا ان لڑکیوں کے بارے میں، زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں. لیکن اگر سألت تو کیا ہوگا کہ خود وہ قاتلین سے بارگاہ پروردگار میں سوال کریں گی کہ تم نے کیوں ہمیں زندہ درگور کیا. واضح انشاءاللہ. اچھا، یہ اس حوالے سے مطلب کچھ باتیں تھوڑی ضروری ہیں. موعودتوں کے بارے میں بعض روایتوں میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اگر موقع ملا تو. یہاں پر کہا گیا کہ بعض روایتوں میں کہ یہاں پر مراد جو کیا ہے وَإِذَا الْمَوَدَّةُ، موعودتوں نہیں، وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ، کہ جب مودت کے بارے میں کیا ہے سوال کیا جائے گا. یعنی یہ مراد کیا ہے؟ یعنی اہل قربا کی محبت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اس طرح کی روایتیں ہیں، وارد ہوئی ہیں. واضح انشاءاللہ. اب ایک اور جو مطلب قابل غور بات ہے کہ یہ دیکھیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان فخر میں مبتلا ہو جائے کہ یہ تو بس دور جاہلیت کی بات ہے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا. نہیں، بعض تفسیروں میں دیکھا بہت اچھی بات لکھ لی کہ آخر کیوں عرب جو ہے وہ ایسا کیا کرتے تھے عام طور سے. اس کی کئی وجہیں ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ کہ اس زمانے میں چونکہ جاہل تھے ہے نہیں، تو ان کی فکر یہ تھی کہ لڑکیاں جو کہ ہمارے پر بوجھ ہیں. وہ زمانہ ہوتا تھا کہ مہینوں جو کیا ہے سالہ سال لوگ جنگوں میں رہا کرتے تھے. تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جنگ پہ چلے جائیں تو اس کا کون خیال رکھے گا، ہے نہیں. تو ہم یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، لہٰذا اس کو کیا کرتے ہیں ابھی زندہ درگور کر دیتے ہیں. ایک وجہ یہ. بعض نے لکھا کہ وہ زندہ درگور اس لیے کر دیا کرتے تھے کہ چونکہ بعض لکھا کہ حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد مطلب اگر لڑکا بھی ہوا کرتا تھا تو ان کو بھی جو کیا ہے وہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی جو مار دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، کہاں سے ہم ان کا خرچ لائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کرتے تھے کہ لڑکیوں، لیکن زیادہ تر جو کیا ہے لڑکیوں کو کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکوں کے متعلق ان کا یہ نظریہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہم شروع میں اس کا خرچ اٹھا لیں تو کل چل کر یہ کمانے لگے گا، یہ خود اپنا انتظام کر سکتا ہے. لیکن لڑکیوں کے متعلق تو زندگی بھر ان کو بیٹھا کھلانا ہوگا، لہٰذا وہ اس عقیدے کے تحت جو کیا کرتے تھے ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک وجہ یہ بتائی گئی. ٹھیک ہے. اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم، ہے نا، کہ تم اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی لڑکیوں کو نہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، چاہے لڑکیوں یا لڑکی، ان کو کیا ہے اس ڈر سے کہ ان کا خرچ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہے نا، ان کو قتل نہ کرو. نحن نرزقہم، ہم جو کیا ہے تمہیں رزق دینے والے ہیں. بعد انشاءاللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فکر بھی ان کی رہا کرتی تھی، شاید اس وجہ سے بھی وہ کیا زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جس کی تعلیم عام طور سے آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ اپنے لیے جو کیا ہے باعث نحوست سمجھا کرتے تھے، ہے نہیں. اس لیے جو کیا زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ نہ یہ لڑکی رہے گی اور نہ ہی جو کیا ہے ہم مجمع میں ہمیں مطلب وہ ذلت و رسوا ہونا ہوگا.
لیکن ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے خدا بند عالم نے کوثر عطا کر کے پیغمبر کو جو ہے کیا ہے دے دیا ہے نا. کہ مطلب کیا ہے کوثر سے یعنی نسل بھی بڑھائی، باعث خیر و برکت بھی قرار دیا، اور ان سے جو کیا ہے نسل بھی چلی، اور جو کیا ہے دنیا کے عظیم ترین پیغمبر کو جو کیا ہے ان کا احترام، جو کہ لائق احترام نہیں سمجھا جاتا تھا اس ذات کو، لیکن احترام جو کیا ہے پیغمبر اسلام سے کروا کے بتایا کہ ہم جو کیا عزت دینے والے ہیں. تو یہ نحوست نہیں بات ہے انشاءاللہ. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس ذنب میں، کس گناہ میں قتل کیا گیا ہے. یعنی اے بلا ذنبی، یعنی ان کو جو قتل کیا ہے یہ بنا گناہ کے قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اب جب قیامت نہیں آئے گی تو اس کو کیا ہوگا کہ جب نامہ اعمال جو کیا ہیں نشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، منتشر کر دیے جائیں گے. اے الصحف الاعمال، اب یہ اعمال یہ ضروری نہیں کہ نیک ہی ہوں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں. ہاں نشرت، ہاں لحساب اہلیہ، ہاں اعمال کھول دیے جائیں، دکھا دیے جائیں گویا کہ لحساب اہلیہ. وقرئ بالتشدید لکثرتها، اور بعض میں ہے کہ روایتوں میں ہے مطلب اس کی قرأت نشرت نہیں کی، نشرت کی گئی ہے. کیوں؟ یعنی چونکہ اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کو جو ہے بولتے تو تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا جو ہے کیا ہے اتار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی آسمان کا جو پردہ ہے اس کو چاک کر دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یعنی کش ہے قُلِعَتْ، اکھاڑ دینا، ٹھیک ہے. یکشط الجلد انشات، ویسے ہی کہ جس طریقے سے بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے کو جو کیا ہے جدا کر لیا جاتا ہے، چھیل دیا جاتا ہے، اس طریقے سے آسمان کے حوالے سے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، ٹھیک ہے، اور جب جہنم کی آگ جو ہے کیا ہے بھڑکا دی جائے گی. یعنی وہ تو جہنم کی آگ ہوتی ہی تیز ہے، لیکن اس وقت کیا ہے اور زیادہ اس کو تیز کر دی جائے گی. اوقدت فزدادت شدتاً، آج انشاءاللہ اس کو بڑھتا کہ اس کی شدت اور بڑھ جائے. تو یہ جہنم کا حال ہوگا. جنت کا کیا ہے؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت جو ہے کیا ہے قریب کر دی جائے گی، لِأَهْلِهَا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، ٹھیک ہے، جلد از جلد وہ جنت میں چلے جائیں. وَجَوَابُ إِذَا الْأُولَى وَمَا عَطَفَ عَلَيْهَا، ٹھیک ہے، کہ اِذَا اولا کا جو ہے کیا ہے یہ جواب ہے، اور جو بھی اس کے اوپر عطف ہے ان سب کا جواب اس سے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. علمت نفس ما احذرت، جی ہاں جی سامان کو شدت کا ہے، سامان کو شدت کا جواب ہے اذا الجحیم سعرت، یعنی قربت اہلیہ وما عطف، ہاں وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ قُرِّبَتْ لِأَهْلِهَا وَجَوَابُ إِذَا الْأُولَى وَمَا عَطَفَ عَلَيْهَا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اس کا جواب ہو، کہہ رہے کہ کیا ہے مطلب اِذَا اولا کا جواب ہے، اور اس کے علاوہ جو بعد کی جتنی آیتیں اس کو عطف کی گئی ہیں ان سب کا وہ جواب ہو سکتا ہے. علمت نفس ما احذرت، اس دن کیا ہے ہر نفس کو جو ہے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا حاضر کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے، من خیر و شر. علمت کل نفس وقت وقوع المذکورات وہو یوم القیامہ، ٹھیک ہے، کہ اس دن جو کیا ہر انسان یہ جان لے گا کہ یہ ساری چیزیں کب واقع ہونے والی ہیں، یعنی قیامت کے دن. ما حضرت، ٹھیک ہے، وقت وقوع المذکورات، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ کب ہوں گی؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. تو اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ما حضرت، کہ اس نے اپنے نفس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا بھیجا ہے، من خیر و شر. فلا اقسم بالخنس، لا یہاں پر معنی کیا ہوگا کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی، ٹھیک ہے، کہ جو پلٹ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، پلٹ جانے والے ہیں یا جو کیا ہیں چھپ جاتے ہیں، ان ستاروں کی قسم. تو یہاں پر یہ لا جو کیا ہے یہ لا لائے، بعض محسن نے کہا کہ یہ لا لائے زائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی نفی کا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ لا لائے زائدہ ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ نفی کا معنی ہوگا، زائدہ نہیں ہے، مگر یہ لا کا تعلق جو کیا ہے یہ کفار و مشرکین کے قول سے ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کیا کرتے تھے، جو
قیامت کو مثلا جھٹلاتے تھے، حیات بعد از موت کو جھٹلایا کرتے تھے، ہے نہیں، کس طریقے سے زندہ ہوں گے اس چیز کو جھٹلایا کرتے تھے، تو ان کو جواب ہے کہ فلا کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، ہاں اقسم بالخنس، کہ میں قیامت آنے والی ہے اس کے لیے قسم کھاتا ہوں، ان کی ستاروں کی کہ جو پلٹنے والے ہیں، النجوم التی تخنس اے ترجع، یعنی ان ستاروں کی کہ جو کیا ہیں جو پلٹنے والے ہیں۔ واضح ان شاء اللہ۔ اچھا یہ کون سے ستارے ہیں؟ تو ان میں بھی اختلاف ہے مفسرین میں، ٹھیک ہے۔ وہیا ما عدن نیرین من السیارات، ٹھیک ہے، تو جس کو مصنف نے اختیار کیا وہی والا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چاند و سورج سے ہٹ کر، چاند و سورج کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب اس سے مراد ہیں۔ واضح انشاءاللہ، چونکہ سب کے اندر یہ جو 3 صفتیں ذکر کی گئی ہیں نا، خنس، کنس، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس ہے نا، نہیں اس نہیں ہے، جی، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ٹھیک ہے، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ ہاں جوار یعنی تیزی سے چلنا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ تو یہ جو یعنی جوار، کنس اور خنس ہے نا، یہ جو تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ جوار کسے کہتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے خنس، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، یہ خانس کی جمع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب سمٹنے کے ہیں، پیچھے ہٹنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں ذکر کیا والجوار، جوار کا مطلب کیا ہے؟ جاریہ کی جمع ہے جس کے معنی تیزی سے چلنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ الکنس یہ کانس کی جمع ہے جس کے معنی ہے چھپنے کے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں، تیزی چلنے والا، چھپنے والا اور جو کیا ہے وہ سمٹنے والا۔ تو یہ جو 3 صفتیں ہیں یہ کیا ہے؟ تمام ستاروں میں پائی جاتی ہیں، سیاروں میں پائی جاتی ہے، لہٰذا یہاں پہ مراد سب کے ساتھ۔ واضح انشاءاللہ جی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر نہیں، سب کے سب مراد نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات کا قول ہے کہ اس سے مراد فقط زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، یہ جو سیارے ہیں بس یہی مراد ہے۔ خیر، تو بہرحال کہہ رہے تھے کہ فلا اقسم بالخنس، ٹھیک ہے، میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں کہ جو کیا ہیں پلٹ جانے والے ہیں، ترجع، وہی ما عدا النیرین من السیارات، ٹھیک ہے، نہیں یعنی چاند و سورج کے علاوہ جو سیارات ہیں ان کی بات ہے۔ الجوار الکنس، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ الجوار یعنی چلنے والے، السیارت التی تکنس، سیارت سیر میں ہیں، چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تکنس جو کہ تخفی بالنہار، کے جو دن میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مخفی ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ جی۔ او فی مغیبہا، یا پھر یہ کہ ان کے جو چھپنے کی جگہ ہے وہاں پر جا کر کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ وعن علی علیہ السلام انہا کل الکواکب، اور مولا کائنات سے مروی ہے کہ یہاں پر مراد جو کیا ہیں؟ تمام کے تمام کواکب ہیں۔ تخنس بالنہار فلا ترا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ دن میں چھپ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وہ تکنس باللیل، اور کیا کہتے ہیں، اور رات کے وقت جو کیا ہیں؟ ہاں، وہ تکنس باللیل، نہیں تخنس، جی تکنس نہ، ہاں، اے تأوی الی مجاریہا فتأوی، تو یہاں پر تکنس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلب دکھائی دیتے ہیں، ہاں صحیح بات ہے۔ کل کواکب تخنس بالنہار فلا ترى وتکنس باللیل اے تأوی الی محاریہا الی مجاریہا فتأوی۔ چلیے خیر، اس کو ہم بتا دیں گے آپ کو کل دیکھ کے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا تناقض آ رہا ہے دونوں میں، پہلے والے میں دوسرے والے میں۔ واللیل اذا عسعس، عفوا واللیل اذا عسعس، یعنی کیا قسم ہے رات کی کہ اذا عسعس، جب وہ کیا ہو جائے؟ ادبر ظلامہ، کہ جب کیا ہو اس وہ جب ادبر ظلامہ، اور رات کی قسم کہ جب
وہ ختم ہونے لگے، جب اس کا جو اندھیرا ہے وہ کیا ہو، وہ ختم ہونے لگے. او اقبلا، یا پھر جو کیا ہے وہ بہت زیادہ تاریک ہو جائے. ٹھیک ہے، ادبرا ظلامہ، جب اس کا ہاں جی. او اقبلا، یا پھر جو کیا ہے آگے کی طرف آ جائے، بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے. والصبح اذا تنفسا، اور قسم ہے کس کی، صبح کی، کہ جب وہ کیا ہے نفس لینے لگے. یعنی کیا مطلب، یعنی ہاں روشن ہونے لگے، جب صبح جو کیا ہے آنے لگے، سانس لینے لگے. ٹھیک ہے، جب سفیدہ صبح جو کیا ہے نمودار ہو. خود کہہ رہے ہیں اذا تنفس یعنی اذا اضحا. انہو، ابھی اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب پیغمبر کی رسالت کے اوپر گفتگو آئی. انہو اے القرآن لقول رسول کریم، یہ جو قرآن مجید ہے یہ رسول کریم کا قول ہے. رسول کریم سے مراد ہے پیغمبر نہیں ہے بلکہ جبرائیل ہے. ٹھیک ہے، کہ جبرائیل جو ہیں وہ قالہ عن اللہ، کہ اللہ کی طرف سے یہ لے کر نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، گویا کہ یہ رد کیا گیا ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کیا ہے پیغمبر نے خود ہی جو کیا ہے لکھ کر ہم کو سناتے ہیں. تو اس کو اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ نہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے، ان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتے کا ہے. اور فرشتے نے، جبرائیل نے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سنا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. اب یہ جناب جبرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ کون ہے، وہ کہ جو صاحب قوت ہیں، شدۃ فی العلم والعمل. ٹھیک ہے جی. اور عند ذی العرش، اور اے اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک جو کیا ہے یہ مکین، ذی مکان کی وجہ، ان کا ایک خاص مقام ہے، خاص مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، مطاع ثم امین. ٹھیک ہے، وہ وہاں قابل امانت، وہ قابل اطاعت بھی ہیں ملائکہ کی طرف سے، یعنی ملائکہ ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں جبرائیل کی. ثم امین، اور یہ کیا ہے یہ اس کے بعد پھر یہ امین وحی بھی ہیں. کون؟ جبرائیل. تو تم، یعنی کیا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ پھر تم قرآن مجید کی نسبت جو کیا ہے پیغمبر کی طرف مت دیا کرو. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ ان کا جو دوسرا طعنہ تھا وما، کہ الیاذ باللہ نبی جو ہے کیا ہے مجنون ہے، تو اس کے حوالے سے خدا نے کہا وما صاحبکم بمجنون. وما صاحبکم یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمجنون کما زعمتم، جیسا کہ تم گمان کرتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ یہ کیسے مطلب کیا ہے دیوانے ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے جبرائیل امین کو ان کی صورت حقیقی میں دیکھا ہے. کہاں پر؟ بالافق المبین. ٹھیک ہے، کہاں پر دیکھا ہے؟ مشرق میں، مشرق کے اس میں ایک گوشے میں جناب جبرائیل کو دیکھا ہے رحمکم اللہ. تو اس کے بعد سے روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جبرائیل کو ان کی حقیقی صورت میں دنیا میں بھی دیکھا ہے، اور ہاں جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر بھی یہ دیکھا تھا. وما ہوا علی الغیب بضنین. ٹھیک ہے، اور ہوا کس دن پلٹے گی؟ پیغمبر کی طرف، کہ تم انہیں دیوانہ کہتے ہو جبکہ یہ غیب کے متعلق جو کیا ہیں ضنین یعنی کنجوس. ٹھیک ہے، یہ مطلب غیب کے حوالے سے بخیل نہیں ہیں بلکہ کیا ہے یہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں. ہم نے ان کو عالم غیب قرار دیا ہے. وما ہوا یعنی کیا مطلب، یعنی یہ جو تم اس غیب کو معیار بنا کے کہ یہ تو مطلب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ویسے ایسی باتیں سناتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ جو باتیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جن کے بارے میں تم جن باتوں کو سن کر سمجھتے ہو کہ یہ دیوانوں کا قول ہے، نہیں، یہ دیوانوں کا قول نہیں بلکہ ہم نے ان کو عالم بالغیب بنایا ہے اور یہ علم غیب تم کو سناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی. وما ہوا اے النبی، ہوا کس پڑھے نبی کی طرف، علی الغیب، غیب کے متعلق کیا ہیں یہ بخیل نہیں ہیں. ما غاب عن الوحی و اخبار السماء والامم. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ جو تمہیں دیکھیں، یہی تو پیغمبر کیا کرتے تھے، وہی سنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے آسمانی خبریں سنایا کرتے تھے، گزشتہ امتوں کے واقعات سنایا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ یہ تھے نہیں وہاں پر، ہے نا، یہ کیسے، یہ تو ہمارے درمیان ہم جیسے بشر ہیں، یہ کیسے یہ سب چیزیں بتاتے ہیں. تو کہہ کہ یہ سب چیزیں جو پیغمبر بتاتے ہیں یہ غیب کا علم ہے ان کے پاس کہ جو تم کو سناتے ہیں. بے ظنین بالزاد من الظن البخل. ٹھیک ہے، اے بخیل بے تبلیغ الوحی، یعنی پیغمبر وحی کی تبلیغ میں بخیل نہیں ہیں. وقریا، ٹھیک ہے، بے ظنین بذا بے متہم من الظن وہی تہمہ. اور کیا مطلب، یعنی یہ متہم نہیں ہے. اور انشاءاللہ غیب کو متعلق کیا مطلب، یعنی یہ کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بولتے ہیں اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور خواہ مخواہ باتیں کرتے ہیں. نہیں،
تو بلکہ یہ واقعی جو بولتے ہیں وہ غیب سے اللہ کی طرف سے علم ہے کہ اس کے متعلق یہ باتیں کیا کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ. وما ہوا بقول شیطان الرجیم. اب اگر تمہاری بات جو ہے وہ یعنی سفر اعتراض تھا ان کو, ٹھیک ہے, تو ہر ایک کا یہ جواب دیا کیا کہ مطلب تم جو ہے وہ مثلا قرآن مجید خود ان کی ذات پہ اگر متعلق تمہیں شک ہے تو ان کی ذات ہم نے ان کو نبی بنایا ہے, ٹھیک ہے, یہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں تو غیب کے متعلق دیتے ہیں. رہی بات قرآن مجید کی جو تمہیں سناتے ہیں آیات, تو ان کے متعلق کہہ رہے کہ وما ہوا وزن القرآن, اور قرآن مجید کے متعلق تمہیں شک ہے تو جان لو کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم. تم جو کہتے تھے کہ یہ شیطان کا قول ہے, یہ کسی جن کا قول ہے, کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. من مسترقۃ السمع کما زعمتم انہ کہانۃ, ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب شیطان رجیم یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے زمانے میں جو شیطان ہوتے تھے یہ کیا یہ آسمانوں کی خبریں جا کر چرا لایا کرتے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, یہ آپ کو بہت تفصیل سے یہ بحث گفتگو آپ کو مل جائے گی اس میں انواع وحی جب آپ پڑھیں گے علوم قرآن میں, تو اس میں ہے کہ مطلب پہلے خدا عالم نے ان کو یہ اجازت دے رکھی تھی. ہاں, یہ آزاد تھے, حتیٰ آسمانوں میں جاتے تھے اور ملائکہ کے درمیان کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی اس کو سن کے لوگوں میں آگے پھیلا دیا کرتے تھے. یہ بہرحال ان کو یہ چیز تھی, لیکن نبی کی ولادت کے بعد جو کیا ہے یہ چیز یہ سلسلہ منقطع ہو گیا, سمجھ رہے. تو یہ زمین والوں پر جو ہے وہ حاوی ہیں, لیکن اب آسمان پہ ان کو جانا بند ہے. تو خیر دیکھیے, تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ وما ہوا یہ قرآن مجید نہیں ہے بقول شیطان رجیم, کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے, یعنی ایسا شیطان کی جو رانند گئے بارگاہ پروردگار ہو, بھگایا ہوا, اس کا قول نہیں ہے. کون؟ من مسترقۃ السمع, جو کیا کرتا ہے, جو کیا ہے چوری کرتا ہے سماعت کو, یعنی کیا مطلب, یعنی یہی ہے کسی کی باتوں کو سنے, یہی ہوتا تھا ملائکہ کی گفتگو سن کے آ کے لوگوں میں سنا. کما زعمتم انہ کہانہ, جیسا کہ تم ان کو سمجھتے ہو کہ یہ کاہن ہے, سمجھ رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ عَنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, ٹھیک ہے, تو پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو. نہ جس پیغمبر کے متعلق تمہیں شک ہے وہ پیغمبر بھی ہمارا حقیقی پیغمبر ہے, جس قرآن مجید کے متعلق تم شک و شبہ کرتے ہو وہ بھی ہماری بھیجی ہوئی کتاب ہے, کسی شیطان کی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس ملائکہ کے متعلق تمہیں شک ہے وہ بھی ہمارا بھیجا ہوا عزیز ملائکہ میں سے ہے, ٹھیک ہے. جس قیامت کے متعلق تمہیں شک ہے اس قیامت کو بھی حتماً آنا ہے, اور انشاءاللہ. رہی بات تم کو دوبارہ زندہ ہونے کے, تو تم کو حتماً جو کیا دوبارہ زندہ کرے. ساری چیزیں جب تمہارے لیے ثابت ہیں تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو پھر تم کس چیز کو جو کیا ہے کا انتظار کر رہے ہو, اور تم کہاں چلے جا رہے ہو, ہے نا, یعنی کس زوم میں تم زندگی گزار رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ عَنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, ٹھیک ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, ان کا مطلب یعنی ماں, ان بمانے ماں, ٹھیک ہے, کہ ماں ہوا الا ذکر للعالمین, کہ یہ قرآن مجید جو ہے نہیں ہے مگر یہ کہ یہ عالمین کے لیے موعظہ ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں, الثقلین یعنی کیا مطلب سب کے لیے کیا ہے یہ وہ موعظہ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, البتہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے, ہے نہیں, تم میں سے جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی اس کا یوں ہی بس یہی عقیدہ رکھے دنیا سے چلا جائے کہ نہیں یہ تو کیا ہے مطلب قول شیطان رجیم ہے, یہ پیغمبر کا قول ہے, تو بہرحال اس سے کوئی ہدایت نہیں, کیونکہ ہدایت بھی کیا ہے یہ نور ہے نا, اور اس کے لیے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تم صاحب ظرف نہیں ہو تو پھر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور انشاءاللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, ٹھیک ہے. اور کہہ رہے کہ اور تم کچھ لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار عالم جو چاہے. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہ تم لاکھ جو کیا ہے اپنی کرنا چاہو, ٹھیک ہے, لیکن تمہارا بس نہیں چلنے والا, ٹھیک ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ہی رہ جاؤ, ایسا نہیں ہے, ہم تم کو حتماً اپنے پاس بلا لیں گے. تم چاہتے ہو کہ تمہارا حساب و کتاب نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تم چاہتے ہو کہ پیغمبر تمہاری ہدایت نہ کریں اور وہ خاموش بیٹھ جائیں اور تمہارے خداؤں کو مان لیں, ایسا نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. وما تشاؤون ایھا الکفرۃ الاستقامہ, ٹھیک ہے. وما تشاؤون ایھا الکفرۃ الاستقامہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین جبرکم علیہا, ٹھیک ہے. اے کفار, اگر تم استقامت چاہتے بھی ہو, یہ سیدھے راستے پہ آنا بھی چاہتے ہو, تو یہ خداوند عالم کی مرضی ہے, وہ چاہے گا تب تم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہو. واضح انشاءاللہ.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لائٹ بھی چلی گئی, ہم نے 2-4 روایتیں پڑھتے ہیں. مگر یہ ہے کہ آپ روایتوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا تو شیخ نے سید نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ روایات کے ہی ضمن سے ہیں. تو مطلب آپ ان کی کتاب پڑھ لیجئے یا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خلاصہ پڑھ رہے ہیں احادیث کا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ کو مطلب جو ہے وہ مل جائے گا.